اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ کچھ موضوعات، کچھ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کچھ سوالات جو بہت عمدہ سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کچھ اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیا جائے۔ حجاب کے بارے میں اکثر کر کے ہماری تقریروں میں بھی کم گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو بے حجابی ہے وہ ایسی ایلیٹ کلاس میں ہوتی ہے جن کے ہم مجلس پڑھنے سے پہلے مقرر بھی سوچتا ہے یا مجلس پڑھنے والا بھی سوچتا ہے کیوں اس چیز کو چھیڑا جائے۔ بہرحال تو حجاب کتنا ضروری ہے اور اس کی جو شرح بیان کی گئی ہے وہ کیسی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بالکل صحیح بات ہے اور حقیقت ہے یہ کہ عام طور سے حجاب جیسے موضوعات پر یا اس طرح کے دیگر موضوعات کے اوپر کم گفتگو کی جاتی ہے اور عام طور سے لوگ گریز کرتے ہیں۔ شاید اس کی خاص وجہ بھی وہی ہے کہ عام طور سے قوم کے اس طبقے کو کہ جو اپنے آپ کو ثروتمند طبقہ سمجھتا ہے یا بقول آپ کی ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے، اس سے ہر ایک گفتگو کرنا پسند یا احتیاط کرتا ہے کہ اس کے سامنے گفتگو کرتے وقت کس طرح کی بات کی جائے۔ لیکن دین سب کے لیے برابر ہے، حکم دین سب کے لیے برابر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم احکام کو ان کے سامنے واضح کر دیں۔ اگر احکام کو واضح نہیں کریں گے تو کل وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو حکم معلوم نہیں تھا، تو کم سے کم حکم معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح سے جس طرح سے ہمیں سمجھانا چاہیے حجاب کو، شاید وہ نہیں سمجھا سکیں۔ اگر ہم حجاب کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھائیں جس طرح سے شریعت نے بتایا ہے، جس طرح پیغمبر نے بتایا ہے، جس طرح سے حکم دیا ہے، تو شاید بہتر طریقے سے ہماری مائیں بہنیں اس کو قبول کر سکیں گی۔ ابھی جو ان کے ذہن میں ہے حجاب کی تصویر، وہ تصویر ہے جو اسلامی تصویر نہیں ہے بلکہ غرب کی یعنی ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو تصویر ان کے ذہن میں آ گئی ہے وہ ہے، جبکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلامی تصویر دکھانی ہے اور دیکھنی ہے۔ ویسٹ خود ہی اتنا پست ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کوئی تصویر ہمارے لیے لائق عمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو حجاب اصل میں کیا ہے؟ حجاب ہے اپنے آپ کو یعنی ایک خاتون کا اپنے بدن کو اور اس کی بناوٹ کو ان نظروں سے چھپانا جو اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دو بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ وہ چیزیں جس کو کھل کر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور سے ہم کھل کر ڈسکس نہیں کرتے، لہٰذا پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ صاحب پردہ نظر کا ہونا چاہیے، یہ کہنے کو بہت اچھی چیز ہے، لیکن عملی جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو انسان عام طور سے اپنی نظر کے ذریعے سے بہت تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے اور صرف بات نظر تک نہیں رہتی، اس کے آگے تک چلی جاتی ہے۔ آج جو سماج میں ایک بہت بڑی پریشانی ہے وہ تقریباً خدا محفوظ رکھے مومنین کو اس چیز سے، اس بلا سے، لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو تو ہر جگہ یہ پریشانی ہے کہ خبر نہیں ہے کہ بیٹی کہاں ہے، خبر نہیں ہے کہ بیٹا کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا ہے، یا اگر خبر بھی ہے تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ہر اس چیز کو ہم آسانی سے قبول کر لیتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور حلال کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، شریعت اس کا بھی حکم دیتی ہے، لیکن ہم ایسا موقع ہی کیوں آنے دیں کہ انسان آنکھ کے دھوکے میں آئے اور پھر اس مرحلے میں چلا جائے جو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم موقع کیوں دیں؟ پہلی عقل مندی یہ ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے یا ریلوے کراسنگز پہ لکھا رہتا ہے کہ پریکاشن از دا بیسٹ ریمیڈی، آپ احتیاط کریے۔ ایکسیڈنٹ کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیجئے۔ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اس وقت کوئی گارڈ موجود نہیں ہے، کوئی مثال کے طور کے اوپر سگنل موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرین کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کو اس وقت کراس نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آ گئی تو پھر آپ کے پاس کوئی سوائے اس کے کہ ایکسیڈنٹ کی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی۔ تو ہم ایکسیڈنٹ کا موقع ہی کیوں آنا دیں؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو یعنی خاتون اپنے جسم کو، اس کے بناوٹ کو چھپائے، کیونکہ خداوند عالم نے، یہ حقیقت ہے، خداوند عالم نے انسان کے جسم کو، خصوصاً خاتون کے جسم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ جن سے مخالف اس کی طرف متمائل ہو۔
یہ خدا کی قدرت میں سے ہے. اس نے جب بنایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ متمائل نہیں ہوگا؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ اس جسے کو اس طرح سے نہ دیکھے، یہ خاص لوگوں کے لیے رہے، خاص حالات میں رہے، تو اس کو چھپانا ہے. اب صحیح بات ہے، کیا چھپانا ظلم ہے؟ جو غرب ایک چیز ہم ذہن میں رکھ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ کہ اگر حسن ہے تو اس کو چھپانا ظلم ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. غرب نے یہ کام کر کے، ویسٹ نے یہ کام کر کے آج خاتون کا وقار اور عزت کو ختم کر دیا ہے. وہ صرف، برا لگے گا یہ لفظ سنتے ہوئے، لیکن وہ صرف ایک پروڈکٹ بن کے رہ گئی ہے جس کا کام ہے دوسرے پروڈکٹس کو بیچنا. کیا کہنا، اس کے علاوہ وہ کوئی کام کے لائق نہیں رہے گی. آپ نے خواتین کے حقوق برابر ہوں کہہ کر وہ تمام ذمہ داریاں جو اسلام نے، جو خداوند عالم نے، جو شریعت نے مرد کے کندھے پہ رکھی تھی، وہ سب خاتون کے کندھے پہ دھیرے دھیرے منتقل کر دی، اور اس کے ذہن کو اس طرح سے فیڈ کیا کہ وہ بالکل اس کو اپنا فخر سمجھ کے قبول کر لے رہی ہے اور اس کو انجام دے. اسلام کام کرنے سے خاتون کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ خاتون کے اوپر بڑی کوئی ذمہ داری نہ آئے، اقتصادی ذمہ داری اس کے ذہن پہ نہ رہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اقتصادی ذمہ داری. اس کو دوسرے کام دیے گئے تھے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا. اس کو چونکہ وہ لطافت اس کے اندر ہے، لہٰذا وہ بہتر تربیت کر سکتی ہے نسل کی مرد کے مقابلے میں، کیونکہ اس کے اندر لطافت نہیں ہوتی مرد کے اندر. وہ جو تحمل خاتون کے پاس ہوتا ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہوتا. لوگوں کو لگتا ہے مرد طاقتور ہوتا ہے، جبکہ برعکس ہے. خاتون کے پاس صبر اور طاقت اور برداشت کی قوت مرد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. بے شک. تو خاتون کو، جو خصوصاً وہ خواتین جو ماں بن چکی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ درد جو ان کو تکلیف اولاد کی ولادت کے سلسلے میں ہوتا ہے، مرد اس کو درک بھی نہیں کر سکتا. وہ تو روایات نے تھوڑا بہت ہمیں اشارہ کیا، یا میڈیکل سائنس کو کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کو وہ صبر مرد میں ہے ہی نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد طاقتور نہیں، خاتون زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے اندر صبر زیادہ ہے. اسی لیے اس کو سب سے اہم ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، وہ گھر کے اندر اس مدرسے کو شروع کرے جو اس انسان کی شخصیت کو بنائے. کیا کہنا. غرب نے آ کر یہ مدرسہ ہی چھین لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایجوکیشن تو ہے، تربیت نہیں ہے. یہ تربیت ماں دے سکتی تھی. ڈاکٹر بنے گا انسان، بن جائے گا ڈاکٹر، کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی میڈیکل کالج میں پڑھ کے کوئی بھی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی بھی انجینئر بن جائے گا کسی انجینئرنگ کالج میں جا کر. لیکن اچھا ڈاکٹر ایک اچھی ماں بنا سکتی تھی، اچھا انجینئر ایک ماں ہی بنا سکتی تھی. اگر اس کو تربیت نہیں ملی ہے تو وہ کل وہ کام کرے گا جو ڈاکٹری کو بھی شرمندگی کرے گا، انسان کو بھی شرمندہ کرے گا، انجینئرنگ بھی. یہ سارے جو مسائل آج ہو رہے ہیں یہ اسی تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. تو ظلم نہیں ہے کسی اچھی چیز کو چھپانا یا کسی حسن کو چھپانا، ظلم نہیں ہے. نیچر کی یہی طریقہ ہے. آپ دیکھیں موتی صدف میں رہتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن وہ صدف میں سیب کے اندر رہتا ہے. اس کی قیمتی اسی لیے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس سیب کے اندر رہنے کی وجہ سے ہی محفوظ رہ جاتی ہے. اگر وہ باہر رہے تو وہ اس طرح سے موتی نہیں بن سکے گا جس طرح سے اس کو بننا چاہیے. یا آپ کے پاس گھر میں عام سے مثال ہے، آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت سا اصلی سونے کا سیٹ ہو، ہماری بہنوں کے پاس ہے، ماؤں کے پاس ہے، خود دیکھیں وہ اس کو کیسے رکھتی ہیں. وہ اس کو حتماً کسی سیف میں، کسی صحیح چیز میں چھپا کر اچھی طرح سے پرزرو کر کے رکھیں گے، ایسی نہیں پھینک دیں گے. باکس بھی بڑا خوبصورت سا، باکس بھی اس کا خوبصورت ہوگا، اندر رکھنے کا طریقہ بھی، اس کو سجا کے رکھنے کا طریقہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ایسے ہی پھینک کے چلے جائیں سڑک کے اوپر، یا اپنے گھر میں بھی مثال کے طور پر اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ ایسے ہی چھوڑ دیں. سونے کی چیز کو نہیں چھوڑیں گے. ممکن آرٹیفیشل جویلری کو آپ چھوڑ دیں، لیکن سونے کی چیز کو آپ سنگار میز کے اوپر یا اس کے اوپر سامنے کسی ٹیبل کے اوپر، ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے. اس کو سنبھال کے رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو انسان چھپا کر رکھتا ہے. شریعت یہی بتانا چاہتی ہے کہ خاتون کی عزت اور وقار اور عفاف اور حسن قیمتی ہے شریعت کی نظر میں. کیا کہنا. ہر ایک اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے اور اس کے سامنے اس کو ظاہر کیا جا سکے. ایک بہت اچھی مثال یہاں پر یاد آ رہی ہے کسی عالم دین سے. میرا خیال ہے یورپ کے میں کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ آپ کا دین جو ہے وہ کتنا سختی کرتا ہے عورت کے اوپر، کوئی اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، اور کوئی اس کو مثال کے طور پہ مل نہیں سکتا، اور کوئی چھو نہیں سکتا، اور یہ بہت سختی ہے دین کے اوپر جبکہ آزادی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں انگلینڈ کی رہنے والی ہوں. انگلینڈ میں. تو انہوں نے کہا کہ انگلستان میں انگلینڈ کی جو کوئین ہے، آپ کی کوئین ہے اس وقت، ملکہ ہے آپ کے ہاں، تو کیا ہر انسان اس ملکہ سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر انسان تو ان ملکہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے.
کچھ خاص لوگ ہیں جو ملکہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے ملاقات کر سکتے ہیں اور جا کر ہاتھ ملا سکتے ہیں. ایک خاص پروٹوکول کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کوئی جا نہیں سکتا. اگر کوئی گیا بھی تو وہ گلوز پہنتی ہیں، خالی ہاتھ کوئی ان کا ملا نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کیونکہ ملکہ ہیں. کہ بس اسی طرح شریعت نے ہر خاتون کو اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہے. آپ صرف ایک ملکہ کے لیے اس قانون کو بنا رہے ہیں، شریعت نے سب کو ملکہ بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، اپنے گھر کی کوئین ہے. شریعت اسے کوئین کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتی ہے، آپ اسے سلیو بنانا چاہ رہے ہیں اس کے ذہن کو بدل کر. لہٰذا شریعت نے جو حکم دیا ہے حجاب کا، اس کا مقصد اس کو عزت اور وقار تاکہ یہ سماج میں عزت اور وقار کے ساتھ عمل کر سکے. ہاں، حجاب کے ساتھ کام کرنے میں کوئی پناہی نہیں ہے. آپ آفس بھی جا سکتی ہیں، آپ کام بھی کر سکتی ہیں، اگر ضرورت ہے، تقاضا ہے، یا بہت سے ایسے کام ہیں جو اب خواتین کر رہی ہیں. مثلا ٹیچنگ کا کام ہے، خواتین بہت بہتر کر سکتی ہیں مرد کے مقابلے میں. یا اسی طرح سے اور بھی بہت سے کام ہیں جو خواتین کے پاس ہنر ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صدر اسلام کی ان خواتین میں سے، بلکہ قبل از اسلام ان خواتین میں سے ہیں کہ جو عرب کی سب سے پاورفل بزنس وومن تھی، بزنس ٹائکون تھی. ہم جن کو عرب کے بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں پیسے والے، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے پیسے لے کر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے تھے، وہ کرتے تھے یقیناً. لیکن انہوں نے تمام، تو اسلام نے آ کر منع نہیں کیا. پیغمبر اکرم کی زوجہ تھی، پیغمبر نے بالکل نہیں ان سے کہا کہ آج سے آپ مسلمان ہیں اور آج سے آپ کو حجاب اس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو نہ بزنس کرنا ہے نہ کچھ نہیں. پیغمبر نے کوئی منع ہی نہیں کی ان کے اوپر، کوئی سختی نہیں. وہ پہلے سے بھی اپنے گھر میں رہتی تھیں لیکن بزنس کر رہی تھیں. یہ دیگر خواتین تو اسلام عمل سے منع نہیں کر رہا ہے. اسلام صرف کہہ رہا ہے باعزت اور باوقار جو تمہیں خدا نے خلق کیا ہے اس کے ساتھ عمل کو انجام دیا جائے. جزاک اللہ. اگر کیونکہ سوال اسی پہ کافی ایک صاحب نے کیا ہے، سوال کیا ہے کہ اپنے علاقے میں بہت سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خواتین، کیونکہ ظاہر سی بات آنکھیں ہیں تو پڑھتی ہیں. کچھ خواتین پردہ تو کرتی ہیں اور نقاب بھی پہنتی ہیں، لیکن ان کا نقاب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اعضائے بدن دور سے جھلکتے ہیں. تو کیا اس پردے کی ممانعت ہے؟ بالکل. پیغمبر اکرم سے حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے کہ اس طرح سے اپنے جسم پر لباس کو پہننا کہ اس سے اعضائے ظاہری جو ہیں وہ دکھائی دینے لگیں، حجاب بالکل نہیں ہے. یہ اسلام نے اپنے آپ کو ریپ کرنے کو نہیں کہا ہے کہ آپ اس کو ریپ کر لیجئے بدن کو، نہیں، آپ کو ڈھانکنے کو کہا گیا ہے. اسی لیے لفظ حجاب کہا گیا ہے. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس چادر کے پیچھے کون ہے، کس طرح سے ہے، اس کے جسم کی بناوٹ کیا ہے. کیونکہ اصل بناوٹ کو ہی چھپانا ہے حجاب میں. ایسا نہیں کہ ہمیں کپڑے پہن لینا اور بناوٹ جیسی بھی ہے وہ دکھائی دے، فائدہ نہیں ہے اس کا. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی جو ظاہری بناوٹ ہے وہ نظروں میں نہ آ سکے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لباس ہیں جو اب نقاب کے نام پر بکتے ہیں بازار میں، لیکن جب اس کو پہنتی ہے خاتون تو اس کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ حجاب نہیں ہے. حجاب کالی چادر ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعصی کرتے ہوئے خواتین اگر کالی چادر پہنے تو سب سے اچھی چیز ہے، اور عام طور سے جو لوگ حجاب کرتے ہیں وہ یہی چادر پہنتے ہیں. چادر کا رنگ مسئلہ نہیں ہے، چادر کی بناوٹ مسئلہ ہے. اس طرح سے ہو کہ جسم ظاہر نہ ہو سکے، دیکھنے والے کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس چادر کے پیچھے خاتون ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، قد پتہ نہ چلے، جا کے وہ انسان اپنے آپ گناہ کی وادی سے دور ہوتا چلا جائے اور اس چیز سے محفوظ رہ سکے اور سماج اس طرح سے بن سکے جو عزت اور وقار کا سماج ہے. جزاک اللہ. محمد آباد گھونا سے سوال ہے، اصغر اعجاز صاحب. السلام علیکم. آغا ذرا رہنمائی فرمائیں کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں، خصوصاً ایسی خاتون کہ جو پورا سر تو ڈھکتی ہیں لیکن ان کا جسم جو ہے وہ نمایاں رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسا کلر ہے جس کو پہننے کے لیے منع کیا گیا، خصوصاً ابھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بلیک نقاب یا بلیک حجاب، کہ کوئی ایسا کلر جو اٹریکٹ کرتا ہو، تو کیا اس کے لیے ممانعت کی گئی ہے؟ دیکھیے بھائی، میں نے اگر حجاب کی میننگ سمجھ لیں گے تو اپنے آپ بات سمجھ میں آ جائے گی. کس طرح سے حجاب پہننا ہے اس کی صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کے اعضائے ظاہری دکھائی نہ دیں. سر کو ڈھانکنا اور بالوں کو چھپانا واجب ہے. بالوں کو چھپائیں، لیکن بہت سے لوگ مطلب اسکارف پہنا ہوا ہے لیکن باقی جسم دکھ رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اعضائے ظاہری
بدن کو چھپانا، اب چاہے وہ ڈھیلے کپڑے کے ذریعے سے چھپائے انسان یا چادر کے ذریعے چھپائے یا اوور کوٹ کے ذریعے چھپائے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اعضائے ظاہری بدن کے نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اب اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ حجاب اگر کسی چادر سے کر رہے ہیں تو وہ پھر چادر ایسی نہ ہو کہ وہ چادر ہی اٹریکٹ کرے، کیونکہ ہدف یہ ہے کہ اٹریکشن کا مرکز آپ نہ بنے، خصوصاً اگر نامحرموں کے مجمع میں جا رہی ہیں۔ ہاں خواتین کی محفل ہے، وہاں کسی بھی طرح رہ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ گھر سے نکلیں گے، نامحرموں کے درمیان سے گزریں گے تو اس طرح سے رہیں کہ اٹریکشن کا مرکز نہ بنے۔ تو ایسی چادر یا ایسی عبا یا اس طرح کا اوور کوٹ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے پہننا صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت سوال ہے، انہوں نے نام تو نہیں لکھا، السلام علیکم آغا، ہر مجلس میں جب بھی ہم تذکرہ آل محمد کرتے ہیں تو اس میں خواتین کا جو پردے کا انداز دکھایا جاتا ہے، نبی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ یا دیگر خواتین کہ انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہے، لیکن جب بھی ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ہماری فقہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو چہرے کو چھپانے کے لیے اتنا توجہ نہیں دی جاتی جتنا دیگر یعنی بالوں اور اس کے لیے، تو کیا اس میں ترمیم کی گئی ہے؟ نہیں، حکم یہی ہے کہ انسان کے بال اور چہرے دونوں نہ دکھائی دیں۔ خود روایات میں اختلاف ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور دیگر خواتین جب اسیر ہو کے دربار میں گئی تھیں تو ان کے بال کھلے تھے یا نہیں کھلے تھے، خود اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو روایات ہمارے پاس اس طرح کی ہیں، کیونکہ چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے، اکثر علماء اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ چہرہ بھی چھپایا جائے، اور اگر انسان اس کا چہرے کے اوپر کچھ نمایاں ہو یا مثال کے طور پہ آرائش ہو تب تو اس کو اوپر چھپانا واجب بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں ایسی جگہ پر جہاں شناخت ہو سکتی ہے وہاں ممکن ہے کہ اس طرح سے عمل کیا گیا ہو۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس جو روایات ہیں، جو احکام ہیں، وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے اختیار میں ہوتا ہے، یعنی میں اختیار میں خاتون جب حجاب کرے گی تو اس طرح سے کرے گی، جب اضطرار آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو جیسے جیسے پریشانی ہوگی، جس طرح چیزیں ہوں گی، شریعت بھی ادھر سے اجازت دیتی چلی جائے گی۔ جب چادر چھین لی گئی ہے تو پھر اب حجاب ہے ہی نہیں، چاہ کر بھی حجاب نہیں کر سکتا کوئی، وہاں پر کوئی شرعی حکم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر جناب زینب اولیاء مقام یا دیگر افراد جو ہیں وہ چہرے کو چھپا رہے ہیں تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ان کی شناخت اس طرح سے نہ ہو سکے، یہاں پر عزت اور وقار کو حفاظت کرنی تھی کہ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ان میں سے کون خاتون کا نام کیا ہے اور اس کی شناخت نہ ہو سکے، اس لیے ممکن ہے کہ اس طرح سے عمل کیا گیا۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہاں چادر ان کے پاس دربار میں جب گئی تھی تو تھی یا نہیں تھی، کیونکہ بہت جگہ پر اس طرح سے روایات ملتی ہے کہ جب آپ دربار میں گئیں تو بہت سے لوگوں نے اصرار کیا اور پریشان ہونے کے بعد نتیجے میں کچھ چادریں لا کر وہاں دی گئی تھیں، لہٰذا سر بالکل کھلا تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے علماء کو، لیکن جو ذاکرین پڑھتے ہیں اور مشہور علماء بھی پڑھتے ہیں تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ شناخت چہرے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور چہرے کو چھپانا بھی چونکہ شریعت میں ضروری ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دیا ہو۔ جزاک اللہ۔ زیغم عباس صاحب غازی آباد سے لکھتے ہیں کہ میں جس کالونی میں رہتا ہوں وہاں پر ایک صاحب ہیں جن کو منع بھی کیا جاتا ہے، ان کے جب مجلس ہوتی ہے اور خواتین کی تو اس میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ذاکرہ خطاب کرتی ہیں، تو اس کے لیے آغا فرمائیں کیا آواز کا بھی حجاب ہے یعنی پردہ ہے، اور کیا اس سے ممانعت کی جانی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک آواز کے پردے کی بات ہے، بے شک آواز کا بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ بالکل آواز بلند نہ ہو، اس طرح سے کہ اگر آواز انسان کو گناہ کی طرف لے جائے یا فساد کی طرف لے جائے تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آواز اس طرح کی ہے کہ وہ گناہ کا سبب نہیں بنے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مثال کے طور کے اوپر فساد کی طرف نہ ہو اور اس کا ہدف کچھ اور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اگر مائک کے اوپر کوئی خاتون مجلس پڑھ رہی ہے یا کچھ کلام پڑھ رہی ہے، یا مثال کے طور پہ آج ہم چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں وہاں تو مائک کی بھی ضرورت نہیں، پوری دنیا میں جا رہی ہے، تصویر بھی جا رہی ہے، آواز بھی جا رہی ہے، لیکن ہدف یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے علم بیان کرے، انسان اس کے ذریعے سے اہل بیت کی عظمت کو فضیلت کو بیان کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی آواز سبب بنے فساد کی تو پھر اس کو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اسی لیے اگر پہلے آپ دیکھیں پرانے دور میں جب خواتین نوحے پڑھتی تھیں تو کئی لوگ مل کے پڑھتے تھے،
2-3 خواتین مل کے پڑھتی تھیں تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ آواز کس کی ہے. تو اس طرح سے وہ وہاں پڑھ بھی لیتی تھیں اور آواز بھی باہر نہیں آتی تھی. لیکن اب نیا ہے سسٹم ہے, نئی ساؤنڈ سسٹم ہے, ہر ایک تک آواز پہنچنے کے لیے وہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں, فساد اور اس طرح کے کلمات جو اگر وہ مثال کے طور پر یہی خاتون کسی ایسی محفل میں آ کر کوئی ایسی چیز پڑھ رہی ہے جو فساد کا سبب بنے, جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرے, تو یہ چیز حرام ہو جائے گی. لیکن ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر ابھی پچھلے ہی سال کی بات ہے, میں نے خود ٹیلی ویژن پہ دیکھا ایک پروگرام, ایک خاتون مرثیہ پڑھ رہی تھی باقاعدہ, بغیر کسی اسکارف کے, بغیر کسی حجاب کے, اور وہ نیشنل ٹیلی ویژن تھا اور اس پر ایک مرثیہ پڑھ رہی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک پیغام میرے خیال سے غلط دیتی ہیں. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بیان کریں. دیکھیں, یہاں تو مسئلہ ہی بالکل الگ ہو گیا. مرثیہ پڑھنا اپنی یہاں پہ مستحب عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن حجاب واجب ہے. ٹھیک ہے, آواز جا رہی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آواز کی تو بہت سے لوگ اجازت دیتے ہیں, لیکن چہرے کا چھپانا یا کم سے کم بال کا چھپانا یا حجاب کو پوری طرح سے رعایت کرنا, یہ تو اپنے آپ میں واجب عمل ہے. تو اگر ایک واجب چیز کو چھوڑ کر آپ ایک مستحب عمل انجام دیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے قبول ہو؟ کس طرح کا وہ مرثیہ ہے کہ جس میں ایک انسان وہی عمل کر رہا ہے جس سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے انسان جو اس طرح سے عمل انجام دے اس نے اہل بیت کو سمجھا. یعنی اگر عمل میں ہی تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزی میں یا ان کی غلامی میں تصور کر رہے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے وہ عمل انجام دیں جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ پسند کرتی تھیں, پھر ہم اس لائق بنیں گے کہ ان کے فضائل یا مصائب کو بیان کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک سوال اور ہے, خواہر نے کیا کہ اگر والدین اپنی بیٹی کو حجاب کی ہدایت نہیں کرتے تو ان پر کیا عذاب ہے, اور کس عمر میں حجاب کی تعلیمات کرنا چاہیے اور کتنی سختی برتنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے, جس طرح نماز کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ جب تھوڑا سا بچے کا شعور آ جائے, خصوصاً بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جائیں گی جی, تو 9 سال جب اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس کو حجاب واجب ہے, اس پہ نماز پڑھنا واجب ہے, اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے اور دیگر تمام احکامات واجب ہیں. لہٰذا احتیاطاً خواتین, کیونکہ لڑکیوں کو خداوند عالم نے جو عقل دی ہے اور رشد دیا ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے, وہ تیزی سے چیزوں کو سمجھتی ہیں جی. لہٰذا 5 سے 6-7 سال کے بیچ میں تربیت شروع کر دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی 9 سال کی ہوگی کل سے وہ اسکارف پہننے لگے گی, اس کی تربیت شروع سے ہونی ضروری ہے. لہٰذا وہ, اور جہاں تک رہی بات, خود قرآن نے حکم دیا ہے کہ مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیٹیوں کو حجاب کی ہدایت کریں اور نماز کی ہدایت کریں. تو یہ دونوں تربیت دینا ضروری ہے والدین پہ. اگر نہیں کرے تو اس نے حکم خدا کے اوپر عمل نہیں کیا ہے, کل وہ عذاب کا حقدار بنے گا کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا یا ایسی تربیت دی جو اسلام کے خلاف تھی اور حکم خداوند عالم کے خلاف تھی. تو لہٰذا 6 سال 7 سال کی عمر سے تربیت دینا شروع کریں. 9 سال کی عمر میں حجاب اس پر واجب ہو جائے گا, نماز بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی, لیکن تربیت 5-6 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر سے دینا شروع کر دینی چاہیے. جزاک اللہ. ایک بہت جلدی سے سوال کر لیتے ہیں, وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا. آج کل جو ویڈیوگرافی اور خاص طور سے موبائل سے فوٹوگرافی کا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کا اگر سلسلہ خواتین میں جو ویڈیو بنا لیتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مجالس خواتین کی ہے تو اس میں کسی بھی طرح سے ماتم کیا جاتا ہے. کچھ ویڈیو وائرل بھی ہوئے تھے, اس کے بارے میں ایک میسج کس طور پر ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں؟ بالکل, اگر خواتین کی محفل ہے, خواتین کی مجلس ہے, خواتین کی نشست ہے اور کوئی خاتون ہی صحیح لیکن وہ ویڈیوگرافی کر رہی ہے, ویڈیوگرافی اپنے آپ میں اگر کوئی خاتون کی کر رہی ہے تو منع نہیں ہے, لیکن اس کو اگر سوشل میڈیا میں ڈالا جائے گا, اس کو اگر نامحرم دیکھے گا تو ان سب کا گناہ اس خاتون کے سر کے اوپر ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ایک پیغام کے طور پر, ایک گزارش کے طور پر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بالکل اپنے گھر والوں کی تصویر شیئر نہ کریں, کیونکہ یہ صرف آپ تک پھر محفوظ نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی سرور سے کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, جو ایک مومنہ کے لیے بالکل صحیح چیز نہیں ہے. جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور یقیناً حجاب کے حوالے سے بہت سارے ابھی بھی سوالات ہیں. انشاءاللہ کسی اور دوسری نشست میں ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور سوالوں کو لیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.